الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرے عزیز اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر ہر قسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا. جتنی زمین کے اوپر مخلوقات ہے، اتنی ہی سمندر کے نیچے اس سے کئی زیادہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آنے والی انسانیات کو تمام کی تمام چیزیں بتا دیا ہے، اور وہ اس طرح سے بتایا ہے اور اس طرح سے سمجھایا ہے کہ ایک کے بعد دیگر انبیاء اور رسول دنیا کے اندر آتے گئے، اور اس دور کے اندر اسی طریقے سے، جس طریقے سے لوگ سمجھ سکتے تھے، اسی انداز کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام روئے زمین کے اوپر نبی اور رسول بن کر دنیا کے اندر آئے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہی ہے قصص الانبیاء. اس کے اندر ہر نبی کی کچھ نہ کچھ خاصیت اور کچھ نہ کچھ باتیں لکھی ہوئی ہے. ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی نبی آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے طور و طریقے کے اعتبار سے نبی بھیجا کرتے تھے. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زرے کا کام اس لیے سکھلایا تھا کہ اس دور کے اندر لوگ زرے کا کام کیا کرتے تھے، لوہے کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، ہتھیار وغیرہ بنایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی خاصیت کوٹ کے بھر دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے زرہ بنا لیا کرتے تھے. ادھر لوگ اپنے اوزار کو بنانے کے لیے گھنٹوں اور منٹوں کے اندر ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہتھیار بن جاتے تھے، ادھر گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، اور پھر اس کو دنیا والوں کے پاس بیچ کر اپنی روزی کا مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دنیا والوں کو یہ سمجھا دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو دنیا کے اندر ہم نے اس طرح سے نبی نہیں بھیجے کہ فرشتے آسمان سے اتر گئے اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، کوئی ان کو بتانے والا نہیں، اس طرح سے نبی نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ یوں شروع کیا کہ جس طرح سے دنیا والے ان سے منسلک ہو جائے، جس طرح سے دنیا والے ان کے ساتھ مانوس ہو جائے اور ان کی بات کو ماننے والے بن جائے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اور ہر دور کے اندر بگاڑ آیا ضرور، لیکن بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اعتبار سے ان کو سمجھایا۔ اور جن لوگوں نے آپ کی باتوں کو مان لیا، نبیوں کی باتوں کو مان لیا، اللہ کے حکامات اور اوامر کی اطاعت کرنے والے بن گئے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ اور ہر طرف آج کل یہی نفس امارہ کا مسئلہ چل رہا ہے، ہر آدمی بولتا میرے دل کی تسلی کے لیے میں یہ کام کر لے رہا ہوں۔ کسی آدمی کو برائی کی عادت نہیں ہے، لیکن اچھا لگتا ہے دل کی تسلی کے لیے ہم یہ کام کر لے رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا برا لگتا ہے، لیکن دل کو سمجھانے کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں۔ جوا کھیلنا برا لگتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن دل کی تسلی کے لیے، دل کو سمجھانے کے لیے یہ کام میں کر لے رہا ہوں۔ سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور اسی طرح سے بری بری چیزوں کی عادتیں انسان کو برا لگتی ہے، سامنے والے کو بہت برا محسوس ہوتا ہے، لیکن دل کی تسلی کے لیے آدمی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں دل کی تسلی کے لیے کام کر لے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا کے چلے گئے، نبیوں کا سلسلہ آیا، نبیوں کا ایک کڑی اور سلسلہ آنے کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی سمجھانے والا نہیں، اب کوئی باتیں بتانے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو، یہ علماء اکرام کو اور تمام اولیاء اعظام کو یہ سمجھا گیا کہ یہ تم دنیا والوں کو سمجھاؤ اور برائی سے روکنے کی کوشش کرو۔ ہر آدمی کو اتنا علم حاصل کر لینا چاہیے جس سے اس کی حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کم سے کم اتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ برائی کو دیکھیں تو یہ آدمی برائی کو دیکھ کر اس کو روکنے والا بن جائے۔ یہ ہر مسلمان کے فرض ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ میرا تو فرض ہے، بس یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو پڑھا لوں، اپنے گھر والوں کو سمجھا لوں اور اپنے گھر کی جس طرح سے کاروبار ہو سکتا ہے اچھے سے اچھا کام کو کرنے والا بن جاؤ اور اپنی اولاد کے پیٹ پالنے والا بن جاؤ۔ میری ذمہ داری یہ ہے، میری ذمہ داری یہی ہے ہی نہیں۔ میری ذمہ داری تو اڑوس کیا ہو، پڑوس کیا ہو، اپنے کیا ہو، پرائے کیا ہو، ہر کسی کو سمجھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اتنی طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روکتا، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ ہم دل سے اس کو برا جانیں، برا کیا سمجھے، برا جانیں۔ یہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں۔ ایمان والا بس دیکھ رہا ہے، خاموش بیٹھ رہا ہے، ایمان والا دیکھ رہا ہے کہ وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ جہنم میں جائے گا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا ضعیف ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر ایمان دیا ہے تو ایمان کو بنانے کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو روکنے کی بھی کوشش کریں، یہ ہمارا فرض عین ہے۔
اسی طرح سے میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ یہ سمجھا رہے ہیں امت کو اور بتا رہے ہیں کہ اپنے اندر استطاعت اور قوت ہے تو روکے. آج دنیا والے ہر آدمی کی زبان پر ایک ہی رٹ ہے کہ ماحول خراب ہے، ماحول خراب ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے حالات کو سنوار رہا نہیں. ایسے ماحول میں چلے جاؤ جہاں انسان اپنے حالات کو سنوارنے والا بن جائے. یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے حالات اور ایمان کو بچانے والا بن جائے، لیکن ماحول کے خراب ہونے سے انسان خراب نہیں ہوتا، بلکہ انسان تو اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کو دیکھ کر بڑھنے والا بن جاتا ہے. وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر جو محنتیں کیا، 13 سال مسلسل ایمان کو اور عقائد کو بنانے کی محنتیں کیا تھا. عقائد اتنے مضبوط بن گئے تھے، عقیدہ اتنا مضبوط بن گیا تھا، ایمان اتنا مضبوط بن گیا تھا کہ تمام کی تمام چیزیں، وہ لوگ غریب تھے، نادار تھے، کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات چلانے والی ہے، اللہ کی ذات براؤل ورا ہے، وہی کھلاتا بھی ہے، وہ پلاتا بھی ہے، اللہ بغیر کھلائے کے بھی زندہ رکھتا ہے. ان کی ذاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے عقائد کی مضبوطی ڈال دی تھی جس کی وجہ سے تمام کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر لینا گوارا کر لیا کرتے تھے. آج ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم اپنے فرزند ارجمن کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے ایمان بنانے کی محنت کریں. کہ بچہ جب ماں کے گود میں ہوتا ہے تو بچے سے یہ کہے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے. آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ اگر کام پہ نہیں جائے گا تو بیٹا تمہارا گھر کیسا چلے گا، اس لیے باپ کو اٹھاؤ اور جاؤ، اس کو بھیجو جلدی سے کام پر جائے. اگر سے ابا ہی لاتے ہیں، امی بازار جاتی ہے تو وہ لے کر آتے ہیں، اور ابا اگر بازار نہیں گئے تو کھانا کون لے کر آئے گا. یہ ہم اپنی سوچ اس طرح سے بنا لیتے ہیں تو بچے پھر اسی طرح سے گانے والے بنتے ہیں کہ ابا کھلاتے ہیں، امی کھانا بناتی ہے. یہ دو الفاظ اتنے ایسے لگتے ہیں کہ بچے کو بس کسی کا کچھ نظر نہیں آتا، نہ اللہ کی وحدانیت نظر آتی ہے، نہ الوہیت نظر آتی ہے، نہ اللہ کی شان باقی رہنے والی نظر آتی ہے. عجیب ماحول ہے. ایک جگہ کا واقعہ ہے، ہم تو اپنی ایمان کے اوپر محنت سے بالکل غافل ہو گئے. ہم نے یہ سوچ لیا ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہماری اولاد نے بھی کلمہ پڑھ لیا، باپ داداؤں کے زمانے سے ہماری نسلوں کے اندر دین چلا آ رہا ہے، ہمارے دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. نہیں، آج تو نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، اور رونما ہونے کے بعد دنیا کے سامنے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے اندر کتنا پاور ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں نہیں اچھی کالجوں میں لے کے ڈال دو، ایسی کالجوں میں ڈالو جہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہو، بچہ اچھا ڈاکٹر بن جائے، بچہ اچھا فر انگلش بولنے والا بن جائے، بچہ اچھی ہندی بولنے والا بن جائے، بچہ سب کچھ کرنے والا بن جائے، نہ والدین کی قدر کرنے والا بنے، نہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، بلکہ ہم دنیا کے ضابطہ نظام کو سوچ رہے ہیں. جس طرح سے اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ میری بنجر زمین ہے، اللہ نے یہاں پانی برسائے گا بس اچھے سے اچھا پیک ہو جائے گا، تو یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جب تک انسان اچھا بیج نہ ڈال دے اور فصلیں خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اگر سے اس کے اندر گھاس کاڑی اگ رہی ہے تو اس کو نہ جلائے نہ اس کو اکھاڑے تو سمجھ لو پھر ہم نے بھی اپنے دین کو اسی طرح سے ختم کر دیا. ہم نے بھی اپنی اولاد کے دین کو اسی طرح سے ختم کر دیا، یہ سمجھ لو. ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں، ہم ان باتوں کو یہ سوچتے ہیں نہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. ایک جگہ عیسائی کے اسکولوں کے اندر گھر تک آتے ہیں بس لے جانے کے لیے. آج کل تو چھوٹے موٹے آٹو بھی لگ چکے ہیں.
عیسائی اسکولوں کے اندر مسلم بچے بھی آپ کو ملیں گے اور غیر بھی ملیں گے، لیکن سب سے زیادہ مسلم بچے ملیں گے۔ وجہ یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ان کی اسکولوں کے اندر اچھے سے اچھی انگلش بولنے والی زبان ہے، اچھے سے اچھے لوگ پڑھانے والے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچوں کا ایمان کا سودا کر رہے ہیں، بے حیائی کا سودا کر رہے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے ہم۔ تو اس میں اسی طرح سے ہوا کہ بچے بس کے اندر سوار ہوئے، چلنے لگے، بس چلنے لگی، چلتے چلتے ایک جگہ بس رک گئی۔ جب بس رک گئی تو ڈرائیور نے بولا کہ دیکھو بھائی، سب دعا کرو، اپنے اپنے مالک سے پرارتھنا کرو، مدد مانگو کہ ہماری بس چلنے والی بن جائے، کیونکہ ایسی جگہ ہماری بس رکی ہے، یہاں کوئی سروس اور کوئی سینٹر نہیں ہے جو ہماری بس کو سدھار سکے۔ پہلے غیر کو کہا گیا، اس نے اپنے جو گھر گھنٹال ہوتے ان سے مدد مانگی، لیکن بس چلی نہیں۔ پھر مسلمان سے کہا گیا کہ تم بھی مانگو، مسلمان بچوں نے بھی مانگنا شروع کیا، بس چلی نہیں۔ پھر عیسائی بچوں سے کہا گیا کہ بیٹا تم اپنے خدا سے مدد مانگو۔ عیسائی بچوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنی شروع کی، تو بس ڈرائیور نے فوراً گاڑی کی چابی شروع کیا اور بس چلنے والی بن گئی۔ تو بچوں کا ذہن اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو بیٹا، بس کا اگر چلانے والا کوئی ہے تو وہ عیسیٰ ہے، اور عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ وہ ہے جو خدا کے بیٹے ہیں، اور خدا ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ بچوں کے ذہنوں میں اس طرح سے ڈالا جا رہا ہے۔ اب بچے کو تم اگر سے لا کے بڑے ہونے کے بعد میں یہ سوچے کہ بچہ ہمارا ہے، یہ بچہ مسلمان ہے، یہ بچہ ہماری اطاعت کرنے والا بنے گا، ہمارا سننے والا بنے گا، ہماری فرما برداری کرنے والا بنے گا، ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنے گا، یہ سراسر تم نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ایسے کالجوں کے اندر، ایسے فیکٹری کے اندر ڈال دیا ہے جہاں کی فیکٹری اچھائی اگاتی نہیں ہے بلکہ برائی کا ہی سودا کرتی ہے۔ ارے کوئی یہ سوچے، اچھا آدمی اگر شراب کی دکان پہ چلے جائے اور وہ یہ سوچے کہ میں شراب نہیں بلکہ وہاں کولڈ ڈرنک لانے جا رہا ہوں، تو کوئی بھی آدمی کہے گا کولڈ ڈرنک تو اچھی دکان پر ملتی ہے، شراب ملتی وہاں۔ پانی کا بھی اگر تذکرہ کرے گا وہ تو یہ کہے گا بھائی تمہارے کو پانی لینا ہی نہیں تھا، تم نے اچھائی کی دکان پر جانا تھا، وہاں سے جا کے پانی بھی لینا تھا۔ اس لیے کہ ضابطہ نظام ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں لکڑی کے پیالے ہوا کرتے تھے، کیا ہوتے تھے بھائی؟ لکڑی کے پیالے ہوتے تھے، اور لکڑی کے پیالوں کے اندر اس زمانے میں لوگ شراب پیا کرتے تھے، اور جب شراب کی حرمت ظاہر ہو گئی تو صاحب آئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے نبی جی ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے ہم نے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ اس چیز کو توڑ پھوڑ دو، اس چیز کو پھینک دو، بہتر یہ ہے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اس کو صاف ستھرا کر لو اور اپنے پانی پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی جاذبیت اور اس کی برائی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر تم پانی بھی پیو گے تو لوگ کہیں گے تم شراب پی رہے ہو، تمہیں محسوس ایسا ہوگا کہ گویا کہ تم شراب پی رہے ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ برائی کو دور کرنے کی خاطر اسی برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال دی کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ایسی جا کے دکان پہ بیٹھوں،
ایسی دکان پہ جا کے بیٹھو جہاں کی لوہے کا کام ہوتا ہو اور بھٹی میں لوہا جانے کے بعد وہاں اوزار وغیرہ بنائے جاتے ہوں، اور وہ بھٹی جلانے والا اس کا بہت جگری دوست ہو، وہاں جا کے بیٹھے گا، اور اگر اس سے کچھ اوزار وغیرہ نہیں لے رہا ہے، کوئی چیز نہیں بھی خرید رہا ہے، تو بلکہ نہیں خریدنے کے ساتھ ساتھ الٹا اس کا دھواں اور اس کی جو کچھ چنگاریاں وغیرہ ہے کپڑے پہ اڑیں گی، یعنی برائی اس کو ضرور لگے گی۔ اور کوئی آدمی یہ سوچے میرے پاس پیسے نہیں، لیکن میرا دوستانہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو خوشبو والا ہے، عطر والا ہے، اور عطر کا بیچنے والا ہے، مہکوں کا بیچنے والا ہے، اور وہاں جا کر وہ خریدے بھی نہ بھی تو اس کی خوشبو دن پہ دن اس کو لگنے والی بن جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دل معطر ہو جائے گا۔ اس کو سمجھ تو آ جائیں گی کہ بھئی یہ چمیلی ہے، یہ سندل ہے، اور یہ فواکہ ہے، اس کو یہ بات تو معلوم ہو جائیں گی کم سے کم۔ اسی طرح سے ایمان والے اگر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، ایمانیت والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، علماء کی صحبت اختیار کرنے والا شروع کر دے، تو دھیرے دھیرے ان کو حلال اور حرام کی تمیز بھی ہو جائے گی، اور اچھائی اور خوبیوں کی بات کا جب علم ہوگا تو انسان یہ چاہے گا کہ میں اچھائی کا کام کس طرح سے کرنے والا بن جاؤں۔ یہ اصل ہے ایمانیات، یہ اصل ہے دلوں کے اندر اترنا ایمانیات کے ساتھ ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 13 سال مکہ کے اندر جو محنتیں کیا اور عقائد کو بنایا، جب ہجرت کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور یہ صحابہ کو فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والا مکہ میں نہ ٹھہرے، بلکہ سب کے سب مدینہ آ کے بس جائے۔ کوئی بھی ایمان والا، کیونکہ ہم نے جتنی محنت کرنا تھا، جتنا چھاٹنا تھا اور ایمان بنانا تھا جن لوگوں کا، وہ تمام لوگوں کا ہم نے ایمان بنا لیا، اور ایمان جن لوگوں کا بن گیا، اب اپنے ایمان کو اگر بچانا چاہتے ہو تو ایسے علاقوں کے اندر جا کے رہو جہاں ایمان کی گویا کہ محنتیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی بھی فرد کو مکہ کے اندر رہنے نہیں دیا، نہ بوڑھے کو نہ بچے کو، کسی فرد کو سے یہ نہیں کہا کہ تم مکہ میں ٹھہرو، بلکہ ہر ایک فرد افراد سے یہی کہا کہ تم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ حالانکہ مدینہ کے اندر منافقین لوگ بھی تھے، لیکن ایمان کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے منافق لوگوں کی بھی یہ عادت بن چکی تھی کہ وہ فرض نماز کو بھی مسجد میں آ کر ہی پڑھتے تھے۔ جب ماحول بنتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، اسی لیے مساجد بنائی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تو پوری زمین کو معطر کر رکھ دیا ہے اور کہہ دیا ہے جہاں صاف جگہ ملے وہ نماز پڑھ لو۔ مسجد بنانا کوئی فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، اور یہاں مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ ماحول انسان کا بنتا ہے، مدارس کے اندر ایمان بنتا ہے اور عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، پھر امت میں چل پھر کر اس کی دعوتیں دی جاتی ہے۔ یہ اصل محنتیں ہیں۔ اور کوئی انسان یہ سوچ لے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرے آبا و اجداد کلمے والے تھے اور میرے باپ دادا کلمے والے تھے، میں اپنا یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے قرآن پڑھتے آتا ہے، میں اپنے اولاد کو قرآن پڑھا لوں گا، صحیح تعلیم دے لوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سمرقند اور بخارا کے اندر جو لوگوں کا ایمان بچا ہے کہ وہاں حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ بڑی بڑی جو کتابوں کے لکھنے والے مصنفین دنیا سے چلے گئے، اور ان کی اولادیں جن کے پاس ان کے باپ دادا کتابیں چھوڑ کے گئے تھے، وہ لا کر اب جس طرح سے ہمارا اتوارا بازار لگتا ہے ایسے اتوارے بازار کے اندر انہوں نے لا کے بھیج دیا۔ جن لوگوں کو لینا تھا لے لیا، جن لوگوں کو نہیں لینا تھا انہوں نے نہیں لیا۔ باہر کے لوگ آتے وہ خریدی کر کے چلے جاتے، یعنی پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جیسا کہ آج ہوتا کہ ہمارے اماں قرآن شریف پڑھتے تھے، اب مولوی صاحب کیا کرنا، قرآن شریف پڑھ گیا، قرآن شریف بہت بوسیدہ ہو گیا، اب کیا کرنا، تو بولے مسجد میں لا کے قرآن کی پیٹی رکھ دی۔ دیکھیے
جہیز میں جو ملی تھی ہمارے اماں دنیا سے چلے گئے، انہوں نے پڑھا تھا، اب اپنی اولاد کوئی پڑھنے والی نہیں تو کہاں لا کے رکھ دیے؟ مسجد میں۔ جس گھر سے قرآن کو نکالا جا رہا ہے، جس گھر سے قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور اس کو وہ ایمان والا کتنا کمزور ہوگا جو اپنے خدا کی کتاب کو اپنے گھروں سے گویا کہ نکال کے رکھ دے رہا ہے، وہ اپنے ایمان کو کب نہ نکال دے۔ وہ تو 4 پیسے کی وجہ سے ہاں ٹھیک ہے بھائی کیا ہونا، چلو ہم ایسا بول دیتے۔ ارے ہوتا ایسے حالات آتے تو اتنا بولنے سے کیا کافر ہو جا رہے تھے؟ اتنا بولنے سے؟ اور حقیقت کا بتاتا ہوں میں واقعہ، جب گجرات کے اندر حالات تبدیل ہوئے، لوگ چن کے داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو اور جان پہچان والوں لوگوں کو، ایمان والوں کو مارنا شروع کیا، تو ایک آدمی غسل خانے میں گیا مسجد کے، اور اب بڑی داڑھی والا پوری کلین شیو کر لیا، اب مسجد سے باہر نکلا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہارا ساتھ ہو گیا۔ وہ آدمی اس دوسرے آدمی نے اس کو پہچان لیا اور کہنے لگا یہ آدمی ایمان والا ہے، مسلمان ہے، چلو اس کو مارو۔ کیسی حالت سے گیا؟ گویا کہ اپنے ایمان کو خیرآباد کر کے گیا۔ ایمان اتنا کمزور ہو چکا تھا جس کی وجہ سے یہ ایمان کو بیچ کے چلے گیا دنیا سے۔ تو ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں دیا ہے، علماء نے جو ہمیں سمجھایا ہے، بڑے اکابرین نے ہمیں جو باتیں بتائی ہے، ہم ان باتوں پر اعتقاد کر کے، ایمان رکھ کر، یقین رکھ کر، ان باتوں کو سن کر ہم اپنی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سوچے کہ میں خود آدمی ایسا ہوں، گویا کہ پوتر نہیں ہوں، پاک صاف نہیں ہوں، بلکہ گندا ہوں، اور کسی کے ہاتھ میں لے کر اپنی اصلاح کی فکر کرنے والا بنے، تو وہ آدمی جب پھر بڑا بنتا ہے۔ اور کوئی بھی آدمی یہ سوچ لے نہیں میں نے تو بہت اپنے زمانے کا میں ابدال بن گیا، کتب بن گیا، اب میں نے بہت ساری کتابیں رٹ ڈالا، بہت ساری کتابوں کو پڑھ لیا، بہت ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے یہ بچے ہیں، جب انہیں چڈی پہنتے نہیں آتا تھا اس وقت ہم بہت بڑے تھے، یہ ہمارے سامنے گھما کرتے تھے اسی طرح سے۔ آج وہ بن گئے، عالم بن گئے، حافظ بن گئے، ہم ان کی باتوں کو کیوں اعتقاد میں لیں؟ ہم ان کی باتوں کو کیوں مانیں؟ یہی وجہ تھی انا تکبر کی، جس کی وجہ سے ابو جہلوں کا باپ بنا، یعنی جاہلوں کا باپ بنا، اور ابو لہب آگ والوں لوگوں کا سردار بنا۔ یہی وجہ تھی۔ اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نیچے سے لے کر بڑے ہونے تک کے دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو یہ کہنے والا بنا کہ میں تو بہت خوش ہوا اور میں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا جس نے آ کے خوشخبری دی۔ میں نے تو اپنے بھتیجا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی دیگیں چڑھائی، جیسا ہم بھی کرتے نا۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا، اب دیکھو کتنی دھوم مستہ کریں گے، پوری مسلمانیت بتا دیں گے۔ ادھر اذان بھی ہوں گی تو ہمارے ڈھول بننے ہوں گے۔ ارے اذان تو بولے 5 وقت ہوتی رہتی اور سال بھر ہوتی۔ جب سے شروع ہوئے، ہم پیدا ہوئے تو اس وقت سے سنے تھے ہم نے اذان اور اقامات، مرے دم تک سن رہے۔ یہ تو ہوتی رہتی، یہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا، موقع آتا تو اس میں تھوڑا سا موج مستی کر لینا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ ایک تو انا، دوسری تکبر، تیسرا غرور، اور انسانوں کے اندر اگر سے یہ چیزوں کی صفات اگر نہ نکلے تو وہ ایمان والا، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اور اسی کی وجہ سے لوگ منافق بنے، اسی کی وجہ سے لوگ جاہل بنے، اسی کی وجہ سے لوگ کافر بنے، اور اسی کی وجہ سے لوگ مشرک بنے۔ آج ہم کہتے ہیں نا بھائی آدمی مشرک ہے، یہ شرک کر رہا، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ ہماری باتوں کو سنتا نہیں۔ ہم ادھر مؤذن کہتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، دکان پہ بیٹھا ہے دکاندار اپنے کہتا ہے نہیں ابھی گراہک آ رہا بس۔ اور البتہ کر کے مسلمانوں کے ساتھ حادثات یہی ہوتے ہیں کہ انسان جب دکان کے اوپر بیٹھے رہتا تو اذان کے وقت سب سے زیادہ شیطان لا کے گراہکوں کو چھوڑ دیتا۔
اب ایمان والا کہتا کہ بھائی دکان بند کروں کہ نماز، اب مولانا کبھی کبھی تو اتنی لمبی نماز پڑھا لیتے کہ کیا کروں میں وہاں جا کر، اس لیے تو ہم چھوٹی موٹی مسجدوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں بس مختصر وقت ہو اور وہاں جا کر بس نماز بھی اتنی اسپیڈ کے اندر ہو جائے، بہت اچھی نماز پڑھاتے۔ رمضان آئے گا تو ہم ایسی جگہ تلاش کریں گے جہاں قرآن اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہو، جہاں سمجھنے والے کوئی نہیں ہو، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں، تو پھر کس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئیں گی؟ ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک خدا کی باتوں کو ماننے والے ہیں، اور پھر تمام طرف سے حالات ہمارے گھیراؤ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے، ہماری ایمانیات کیسی باقی رہے۔ باقی رکھنے کے لیے یہ تمام حالات کا جائزہ لینا ہے۔ ہماری بڑی عمر والے لوگ اپنی اصلاح کرانے کے لیے مساجدوں اور مکاتب کو طرف رخ کرنا ہے، اور اللہ والوں کے ہاتھوں میں دے کر اپنی اصلاح نفس نفس امارہ کی اصلاح کرنا ہے، اور مساجد والے ماحول کے اندر بیٹھ کر اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے بچوں کو مکاتب کی طرف رخ کرانا ہے۔ تو پھر دیکھو ہمارا اور آپ کا تمام لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کانٹیکٹ کس طرح سے ہوتا ہے۔ بہت کوشش کرتا لیکن فجر میں آنکھ کھلتی نہیں، بہت کوشش کرتا دکانداری چھوٹتی نہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں آخری، کہ ایک جگہ شادی کے اندر ایک آدمی کو باورچی رکھا گیا۔ باورچی آدمی کھانا بناتے بناتے ادھر تمام مسالے تیار ہو چکے اور ہانڈی بس تیار ہونے کی باقی تھی، ادھر مؤذن نے اذان کی آواز لگائی، ندا لگائی، وہ باورچی نے وہ ہانڈی کو اسی طرح سے چھوڑ دیا اور آنچ کو بند کر دیا، ٹھنڈی کر دیا، اور فوراً مسجد کی طرف جانے والا بن گیا۔ تو بادشاہ اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کو پیسے بھی بہت دیا اور سب کچھ دیا اور سہولت بھی دیا اور اتنا تمام کی تمام چیزیں دیا، اور اس سے کہہ بھی دیا کہ بھائی اتنے وقت کے اندر کھانا بن جانا، لیکن یہ میری کچھ اہمیت ہی رکھ رہا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں بھی جا کے اس کے ساتھ دیکھوں۔ ایک مشرک آدمی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے آیا، اس نے دیکھا کہ وہ آدمی فوراً مسجد میں گیا، وضو کیا، نماز ادا کیا امام صاحب کے ساتھ، دعا ہوا اطمینان سے کیا، اور پھر آ کے کھانے کے اندر شامل ہو گیا، یعنی کھانا بنانے لگ گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی میں نے تیرے کو پیسہ بھی دیا، بھرپور چیزیں بھی دیا، اور ایک خدا کی آواز آئی، دوسرے پہ تو مسلمان تھے، وہ کیوں نہیں اٹھ کے گیا؟ تو اتنی ہلکی ذات کا آدمی، پکانے والا آدمی، اور تو کیسا چلے گیا؟ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، میرے خدا کی عبادت کرنے والی چیز وہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اسی ایک ادا کی وجہ سے وہ مشرک اور کافر بادشاہ ایمان کے اندر داخل ہوا۔ آج لوگ پیاسے ہیں اور ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے سکون تلاش کروں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کی اگر سے کہیں سکون ہے اور سکون تلاش کر رہے سکون کی جگہ تلاش کر رہے ہیں، سکون کی جگہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک خدا کی عبادت کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی، تمام کو، اس امت کے ہر ایک فرد کو، بچے کو، یہ بوڑھے کو اللہ کی وحدانیت کی کبریائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔